الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا وقال في مقام آخر يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سود کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا اور خرید و فروخت تجارت کو حلال قرار دیا۔ سودی بندہ جس کا ضمیر مر جاتا ہے، دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کا خون چوسنے لگ جاتا ہے، ایسے بندے سے اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتے ہیں کہ ایسا نافرمان ہے، کل کفار اثیم، ناشکرہ گناہگار ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کسی کو قرض بھی نہیں دیتا، اور اگر قرض دیتا ہے تو اس پر بھی اس سے پیسے بٹورتا ہے، اس سے بھی اس کا خون چوستا ہے۔ وہ تو غریب آدمی ہے بیچارہ، پہلے ہی دے نہیں سکتا، ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی جبھی تو اس نے قرض لیا تھا، یہ کہتا نہیں اس قرض پر بھی مجھے پیسے دو، تو بس استغفار۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور بیع و شراء کو، تجارت کو حلال قرار دیا۔ لیکن لوگ کیا کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، تم بھی تو چیز بیچ کر اپنا منافع کماتے ہو، ہم پیسے دے کر منافع کماتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسے ہی ہے، ایک جیسے ہیں، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ اللہ نے ایک کام کو حلال کیا اور ایک کام کو حرام کیا۔ اللہ رب العزت کے حرام کیے ہوئے کام کو حلال سمجھنے سے انسان کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے اختیارات کو، اللہ رب العزت کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے، توبہ استغفار۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اس کو ماننا ضروری ہے اور اس سودی کام کو چھوڑنا ضروری ہے۔ آگے ہم نے سزا پڑھی تھی، آخرت میں کیا سزا ملے گی اور دنیا میں کیا سزا ملے گی۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، اور یربی الصدقات، اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا اگرچہ بظاہر نظر آتا ہے کہ سود کا پیسہ بڑھ رہا ہے، سود کا پیسہ آ رہا ہے، روزانہ اکاؤنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یربی الصدقات، اور صدقے سے معلوم ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے یہ پتہ چلا کہ پیسہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے کو بیماری لگ جائے، اس کا بدن سوج رہا ہو، بدن پھولنا شروع ہو گیا اس کا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں پہلوان بن رہا ہوں، بڑا موٹا تازہ ہو گیا ہوں، حالانکہ بیماری اس کو ہلاکت میں مبتلا کرے گی۔ یہ موٹاپا اس کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ہلاکت اور قبر میں لے جا رہا ہے، تو بس استغفار۔ یہ اس کا جسم بڑھ نہیں رہا، تو اس کے جسم کے اندر بیماری بڑھ رہی ہے، بظاہر وہی سمجھ رہا ہے کہ ماشاءاللہ میں موٹا ہو رہا ہوں، تو بس استغفار۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک بندے کو حکیم تنقیہ دیتا ہے، جلاب دیتا ہے، اس کے جسم کے اندر فاسد مادے پیدا ہو گئے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے اس کو جلاب دینا پڑے گا، بظاہر اس کو موشن لگ گئے ہیں، وہ بار بار اس کے جسم سے نجاست خارج ہو رہی ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں کمزور ہو رہا ہوں، نہیں، حقیقت میں وہ صحت مند ہو رہا ہے، اس کے جسم سے سمی اور زہریلے مادے نکل رہے ہیں اور اس کی صحت آ جائے گی، سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح سود والے کا مال بڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے، لیکن وہ مٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اس کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور صدقے والے کا مال خرچ ہو رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے،
لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، لوگوں کو قرض دے رہا ہے، مال اس کا بظاہر کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو کتنے بڑے بڑے انعامات، 700 گنا سے لے کر اللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں اس عاجز نے ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ اللہ کیسے حرام کو کیسے مٹاتے ہیں۔ حرام ویسے مٹتا ہے، کتنے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، فیکٹریاں لوگوں کی جلتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں، ٹیسٹوں اور آپریشنوں پر، یا تھانے اور کچہریوں میں توبہ استغفار، کہاں کہاں پیسہ برباد ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، ساری کمائی بندے کی کسی کام نہیں آتی۔ اور صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آجر اور اجیر کا واقعہ میں نے سنایا تھا۔ آج کے دور میں بھی ہمارا یہی حال ہے۔ واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ ایک بندہ دیہات کا کام کرنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں اس کو بابا جی ملے، انہوں نے کہا زمین میری پڑی ہے، تم کام کرو۔ اللہ نے پھر اتنا غلہ اناج دیا، 3 دن تک اٹھاتے رہے، غلہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ صدقہ اس طرح بڑھتا ہے۔ لیکن آج بھی ہمارا یہ حال ہے کہ 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ دینا آسان ہے، 10 من عشر دینا آسان ہے، لیکن کسی کو کاروبار میں شریک کر کے زمین اس کو دے دی، تم کام کرو، منافع آدھو آدھ کریں گے۔ پیسہ کسی کو دے دیا کہ تم پیسہ ہے، کاروبار کرو۔ ایک بندہ بے روزگار ہے، بھائی بے روزگار ہے، دوسرے بھائی کے پاس پیسہ ہے، بہن کے پاس پیسہ ہے، وہ کہتی ہے میں کیا کروں، میں تو کاروبار نہیں کر سکتی۔ وہ بھائی کو پیسہ دیتی ہے، تم کاروبار کرو، منافع مجھے بھی دیتے دینا، خرچہ مجھے بھی دینا، میرے گھر کا خرچہ بھی چلے گا، تمہارا بھی چلے گا۔ لیکن افسوس، توبہ استغفار، اتنی دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ گئی ہے، امانت دیانت ختم ہو گئی ہے، دوسرے کا پیسہ کھا جاتے ہیں لوگ۔ بینکوں میں حرام جگہ پر پیسہ رکھواتے ہیں، بھائی کو پیسہ نہیں دیتے، کھا جائے گا کہتے ہیں، اور واقعی کھا ہی جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس لیے میں کیا کہہ رہا تھا، 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ دینا آسان ہے اور اس کو کاروبار میں حصہ دینا مشکل ہے کہ بھئی تیرے پیسے سے میں کاروبار کر رہا ہوں۔ اس نے یہ سمجھا اس کی زمین سے میں نے کمایا، اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس نے اس کو حق زیادہ دینے کی کوشش کی۔ دوسرا یہ سمجھ رہا ہے کہ محنت اس کی زیادہ ہے، اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس نے اس کو حق دینے کی کوشش کی۔ پروردگار عالم نے دونوں کا گھر بھر دیا۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آج کسی کا مال رکھنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ بول صاحب یہ مشکل کام ہے، ہم سے حساب نہیں ہوتا۔ حالانکہ بینکیں جو کام کر رہی ہیں، سود کے کام کے متبادل علماء کرام نے بہت ساری جائز صورتیں بتائی ہیں۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں، دین کی کتابوں میں، شریعت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ اس جائز طریقے سے بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے جائز طریقے سے کام نہیں کرتے، حرام کر کے اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو بس تھوڑے سے منافع کو دیکھتے ہوئے، تھوڑی سی ناجائز چیز کو فائدے کو دیکھتے ہوئے ناجائز کام کر لیتے ہیں۔ جیسے واقعہ سنایا تھا، ایک بزرگ اللہ والے تھے، وہ بازار تشریف لے گئے، انہوں نے بڑی مچھلی خریدی۔ ایک مزدور کو کہا کہ بھائی اس کا تھوڑا خیال کرو، ابھی ہم نے باقی سامان خریدنا ہے تو واپس آ کر آپ سے لے لیتے ہیں، تم کھڑے ہو یہیں پہ، ذرا اس کی تھوڑی دیر نگرانی کر لو۔ میں کہا اچھی بات ہے، رکھ دو۔ اس نے رکھ دی۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پابند کر دیا، اس کا کوئی گاہک آ جائے گا تو وہ تو کام نہیں کر سکتا، اتنی دیر وہ ہماری چیز کی نگرانی کرے گا، واپسی پر جائیں گے تو اس کو 10 درہم دے دیں گے، کچھ نہ کچھ اس کو مزدوری دے دیں گے، اس نے ہمارے چیز کی نگرانی کی ہے۔ یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ واپسی پر اس کو کچھ دیں گے۔ ادھر سے شیطان نے اس کو کہا لو جی عظیم نواب صاحب ہیں، چیز اپنی رکھ کے چلے گئے، میں ان کا نوکر لگا ہوں، ان کی چیز کی نگرانی کروں، اٹھاؤ اس کو، بیچو اور چھٹی کرو۔ اس نے مچھلی اٹھائی، اگلی گلی میں جا کے مچھی کتنے کی؟ 10 درہم کی بیچ دی۔ توبہ نعوذ باللہ۔ وہ 10 درہم اللہ حلال رستے سے اس کو دینا چاہ رہے تھے، مالک یہ سوچ کر آ رہا تھا کہ 10 درہم اس کو میں انعام دوں گا، اور اس نے وہ 10 درہم جلد بازی میں حرام کر کے کھا لی۔ رزق وہی ملا جو اس کی قسمت میں لکھا تھا، 10 ہی ملنے تھے نا، وہ 10 دینے آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے، اللہ پہنچانے 10 نہیں پہنچانے تھے۔ لیکن افسوس اس نے کیا کیا، وہی 10 درہم، زیادہ نہیں کما سکتا بندہ، یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح مجھے زیادہ پیسے مل جائیں گے، زیادہ نہیں کما سکا، وہی 10 درہم اس نے حرام راستے سے مچھلی چوری کر کے اس کو بیچ کے وہی 10 درہم کما کے گھر غائب ہو گیا بازار سے۔ وہ آ رہے ہیں ڈھونڈ رہے بندہ کہاں گیا بھائی۔ توبہ استغفار استغفار۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، توبہ استغفار، حلال راستے سے کمانے کے بجائے حرام راستے سے کما رہے ہوتے ہیں، سود کے ذریعے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں،
مزاربت کے ذریعے پیسہ نہیں کماتے، شراکت کے ذریعے سے پیسہ نہیں کماتے. کہ ایک آدمی تھوڑا پیسے والا ہے وہ کئی صحیح کاروبار نہیں کر سکتا، کہ دو بندے مل جاؤ شراکت پہ کاروبار کر لو، کہ کاروبار میں ہم دونوں بھائی شریک ہوں گے، مل کے بڑی دکان بنا لیتے ہیں، اللہ رب رزق دے گا، کام میں بھی کمی ہوگی، ڈیوٹی بھی کم دینی پڑے گی، اور رزق جو اللہ دیں گے ہم دونوں کا گھر چلے گا. یہ نہیں کرتے، کہتے ہیں شراکت میں کس پر اعتماد کریں جی، کھا جائے گا اگلا، دوسرا اس کو سمجھتا ہے یہ کھا گیا، وہ کہتا ہے وہ کھا گیا، دونوں پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اور کیا حال ہوتا ہے؟ کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، بینکوں میں پیسہ رکھوانا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، پیسہ ہمارا محفوظ ہے، استغفر اللہ. اسی طرح مزاربت ہے، شریعت نے بتایا، حالانکہ شراکت کے اندر برکت ہے. ابھی آپ نے دیکھا واقعہ سنا، اگر ہر فریق یہ سوچے کہ میرے بھائی کا زیادہ حق بنتا ہے اور میں اس کو کھلاؤں، میں خدمت کروں، میری خیر ہے، میرا بھائی زیادہ لے لے، تو اللہ برکت ڈالیں گے اور برکت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. جیسے مزاربت ہے، مزاربت کیا ہوتی ہے کہ ایک بندے کے پاس پیسہ ہے، دوسرے کے پاس غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ اس کو کہتا ہے جیسے اس کی زمین پڑی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے اس کو زمین دے دی، اس نے کام کیا، اس نے مزدوری کی، ایک کا سرمایہ تھا، دوسرے کی مزدوری تھی، منافع آدھ آدھ ہو گیا. اب یہی ہے، ایک بندہ غریب ہے، بے روزگار ہے، کہتا ہے میرے پاس روزگار نہیں، میں نوکری تلاش کرتا پھر رہا ہوں. بہن نے اس کو پیسے دے دیے، کسی بیوہ نے اس کو پیسے دے دیے. بیواؤں اور یتیموں کے پیسے میں بڑی برکت ہوتی ہے، خدمت کی نیت ہو تو. حلال کا پیسہ ہوتا ہے نا، حلال کے پیسے تو ویسے ہی برکت ہوتی ہے. اس نے اس کا 1000 روپیہ، لاکھ روپیہ، 50,000 روپیہ اپنے کاروبار میں لگایا، الگ کھاتا بنا دیا، صفحہ بنا دیا کہ اتنا یہ پیسہ ہے، اس کے پیسے کے ہم نے ایک ایٹم لے کر رکھ دیے، کاروبار میں ایک چیز ڈال دی ہے، چینی اس کے پیسے سے خرید لیں گے، ہم فلاں چیز اس کے پیسے سے خریدیں گے، اس کا منافع ہوگا، اس کا کھاتا، اس کی کتاب، اس کا کاپی الگ ہے کہ چینی آ رہی ہے، بک رہی ہے، آ رہی ہے، بک رہی ہے، کھاتا الگ چل رہا ہے. آسان ہے کہ مشکل ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں شریعت بڑی مشکل ہے. خرچہ مول صاحب یہ حساب رکھنا بڑا مشکل ہے. کیا مشکل ہے بھائی؟ ایک ایٹم اس بیوہ کے مال سے، پیسے سے کر لو. یہ غریب آدمی، اس کے پاس تو کاروبار کر ہی نہیں سکتا، اس نے اس کو لاکھ روپیہ دیا، اس نے لاکھ روپیہ لگا کر ناشتے کی ریڑھی لگا لی جی، ایک اور کام شروع کر دیا. اب جو منافع آتا ہے شام کو حساب کرتے ہیں، آدھے پیسے میرے اور آدھے اس کے، خرچہ نکال کے آدھے ان کے گھر میں پہنچا دیے، لو جی آج کا منافع ہے، آج اتنے بچ گئے، آج اتنے بچ گئے، کل 1000 روپیہ بچا، آج 1200 بچا، کل 1500 بچا. فکس نہیں کیا کہ میں آپ کے ساتھ فکس کرتا ہوں، لاکھ روپے مجھے دے دو، مہینے کا آپ کو اتنا دوں گا. یہ تو سود ہے، ظلم ہے، اسی کا نام تو حرام ہے. توبہ استغفار. فکس نہیں کیا، تازہ ہفتے بعد حساب کیا، روزانہ کا حساب کیا، میرے گھر اتنے جا رہے ہیں 1000 روپے، میرا 1000 روپے گھر پہنچا دیا. کیوں جی؟ آسان ہے مشکل ہے؟ کتنا آسان ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے یربی الصدقات، اللہ اس صدقے میں برکت ڈالے گا، اس کو بڑھائے گا. جس کو اللہ بڑھانے پر آئے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو کم کر سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی اس کاروبار کو. لیکن افسوس کہ لوگ جائز کاروبار نہیں کرتے، ناجائز ذریعوں سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا نقصان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو مٹانے کا اعلان کیا. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹائے گا، جس کو اللہ مٹائے اس کو کون بچا سکتا ہے. صدقے کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح تم ایک بکری کا بچہ پالتے ہو، قربانی کے لیے پالتے ہیں لوگ، کیسے موٹا تازہ جانور کر دیتے ہیں، اور فرمایا جو صدقے کا پیسہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے راہ میں دیتے ہو، اللہ اس سکے کو، اس 1 روپے کو اللہ پالتے ہیں پالتے ہیں پالتے ہیں. تمہارا پالنا کیا ہوگا؟ اللہ اس کو پال پال کے احد پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں. اللہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ کتنا بن جاتا ہے؟ احد پہاڑ جتنا بنا دیتے ہیں اللہ عزت. تو اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا صحیح ہے یا اللہ معاف فرمائے سودی معاملات ٹھیک ہے؟ اس لیے علماء کرام سے سیکھنا چاہیے کون کون سے معاملات ناجائز ہیں اور کون کون سے معاملات جائز ہیں. کاروبار کی کس شق کے اندر سود بن جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، بے باطل ہو جاتی ہے، بے فاسد ہو جاتی ہے، اور کون کون سے معاملات ہیں جن سے بے جائز ہوتی ہے، اس میں اللہ کی برکت آ جاتی ہے. اللہ عزت مجھے آپ کو دین کے احکامات سیکھنے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی توفیق نصیب فرمائے. اسلامی تجارت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسہ کمانا نہیں ہوتا. اسلامی تجارت کا مقصد خدمت خدا ہے، خدمت خالق ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. لوگ منڈی جائیں گے، وہاں سے جا کر بیچارے کیسے لے کے آئیں گے؟ اتنی دور ہے غلہ منڈی سے، کہاں غلہ آٹا اٹھا کے گندم لے کر آئیں گے؟ میں یہاں لا کر محلے میں دکان کھول کے بیٹھ گیا تاکہ لوگوں کو یہیں آسانی سے سبزی مل جائے، اور لوگوں کو میں آسانی کروں گا، اللہ رب العزت میرے لیے بھی میرے معاملات میں آسانی کریں گے.
اور میرا بھی گھر چلے گا چھوٹا، نمک کے برابر منافع بھی رکھ لوں گا، میرا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت اس سے اس کی زندگی کی گاڑی چلا دیتے ہیں، ورنہ رزق دکان سے نہیں چل رہا ہوتا۔ رزق ہم نے کہاں سے پڑھا تھا، کہاں سے آتا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق تو تمہارا آسمان میں ہے، رزق تمہارا اس دکان میں نہیں ہے، رزق تمہارا اس زمین میں زراعت میں نہیں ہے، رزق تمہارا ملازمت میں نہیں ہے، یہ تو خدمت خلق ہے، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو رزق پتہ نہیں کہاں سے دے رہا ہے، یہاں سے تھوڑی دے رہا ہوتا ہے، تنخواہ سے سارے پورے کام ہوتے ہیں، دکان سے تھوڑی کام پورے ہوتے ہیں۔ زمینوں والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں خرچے پورے نہیں ہوتے، زمین سے خرچے تھوڑی پورے ہوتے ہیں، اللہ پتہ نہیں کہاں سے پورے کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ زمین جائیداد والے، زراعت والے بھی کیوں نقصان اٹھاتے ہیں؟ وہاں بھی سود پہنچ گیا، تو بس استغفار، بیج بھی سود پہ لیتے ہیں، دوائیاں بھی سود پہ لیتے ہیں، سپرے بھی سود پہ ہوتا ہے، پھر وہ ایسے ایسے کیڑے لگتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے ساتھ جو اعلان جنگ کرے گا تو کیسے بچائے گا اپنی فصل کو، پھر کیسے بچائے گا اپنے کاروبار کو؟ تو بس استغفار، ناجائز چیزیں، ناجائز راستے اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار اور تجارت میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی کام ایک بندہ کر رہا ہے، اس کی تجارت بڑھ رہی ہے، اس کی دکان پہ گاہکوں کو، اس بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا، اور اسی کے ساتھ کی ایک دکان ہے، وہ بیچارہ فارغ بیٹھا ہوا، اسے بعد گاہک نہیں آتے۔ بھائی آپ نے کوئی ناجائز معاملہ کیا ہوگا نا، تو بس استغفار، سوچو، اپنے معاملات کو دیکھو، اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے یربی الصدقات، صدقہ دینا شروع کرو، اللہ صدقے کو بڑھائے گا۔ یمحق اللہ الربا، ناجائز اور سود کو اللہ مٹا کے رکھ دیتا ہے، کاروبار مٹ جائے گا۔ تو بس تو اللہ بھی مجھے آپ کو صحیح طور پر دین سیکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔